السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تاریخ اسلام کے اندر ہر دور میں بہت سی اہم شخصیات نے دین اسلام کو ہمیشہ سرخرو کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے ملعونوں نے ہر دور کے اندر دین اسلام کے عقائد کو اور دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور انہی ملعونوں کے اندر گزشتہ دور اور حالیہ دور کا سب سے بڑا فتنہ مرزئی یعنی قادیانی ہیں، جن کے فرسودہ عقائد اور اسلام پر اعتراضات اور جس سے یہ معصوم لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور انہی اعتراضات اور دھوکہ بازی کے اندر جس میں وہ معصوم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب خود کو مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور اسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کے معجزات اور نزول کا بھی انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کا یہ کہنا، بلکہ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا تو اسی وقت موت دے دی، اور اسی کے ساتھ ان کا یہ کہنا کہ ان کی قبر اس وقت کشمیر کے اندر موجود ہے۔ اور اسی کی دلیل یہ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت سے لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں، قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ اس کے اندر یہ لفظ انی متوفی کا، اس کے معنی قادیانی مرنے کے لیتے ہیں۔ اور دوسری دلیل صحیح بخاری کے اندر سے لی جاتی ہے، جس کا ذکر مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 603 میں اس حدیث کا حوالہ بھی دیا، اور نیچے لکھا کہ علم نحو میں صریح یہ قاعدہ مانا گیا کہ توفی کے لفظ میں جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول یہ ہو، ہمیشہ اس کی جگہ توفی کے معنی مارنے اور روح قبض کرنے کے آتے ہیں، مگر ان لوگوں نے اس قاعدے کی بھی کچھ پرواہ نہیں رکھی۔ اور انہی دلیلوں کے اوپر اس نے چیلنج بھی کیا، جس کو اس نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 162 میں کہا کہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث سے توفی کا معنی جہاں اللہ فعل اور مفعول کوئی ذی روح ہو اور وہاں پر توفی کا لفظ روح قبض کرنے اور وفات دینے کے علاوہ کسی جگہ پر استعمال کیا گیا ہو، تو میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اقرار صحیح شرعی کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو کوئی اپنا حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مبلغ 1000 روپیہ نقد دوں گا، اور آئندہ اس کے کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا اقرار کر لوں گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار اور اسی طرح ان کی ولادت اور معجزات کا انکار اور اس کے اوپر چیلنج کرنا، حالانکہ اس کی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 117 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ ہی نہیں جو ہماری ایمانیات کو کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ یہ صدیوں کی پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی ہے جس کو حقیقت سے اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ جس زمانے تک یہ پیشگوئی بیان نہیں کی گئی اس زمانے تک اسلام کچھ ناقص نہیں تھا، اور جب بیان کی گئی تو اس سے اسلام کچھ کامل نہیں ہو گیا۔ تو اگر مرزا غلام احمد قادیانی نے اس پر چیلنج کیا تو پھر اپنی کتابوں کے اندر یہ کیوں لکھا کہ اس نزول کا عقیدہ کوئی خاص عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دین اسلام کا رکن ہے؟ اور اسی طرح اس کے چیلنج کا دوسرا جواب کہ مرزا خدا بخش قادیانی، جس کی کتاب اصل مصفہ جلد نمبر 1 صفحہ 263، اس کتاب کو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی پڑھ کر اس کی تصدیق کی۔ اس کے اندر وہ لکھتا ہے، یعنی توفی کسی چیز کے پورا لینے کے وقت استعمال ہوتا ہے اور موت بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ اور اس کی ایک اور دلیل کہ یہ لفظ نیند کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ انعام کی آیت کے اندر، اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گنا قبض کر دیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگا اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اس کے جواب میں تیسری دلیل کہ صحیح ابن حبان مسند بزار میں اور امام عبدالقوی بن عبدالعظیم منذری کی کتاب الترغیب الترغیب من حدیثی شریف کے صفحہ نمبر 332 جلد نمبر 2 میں جب حاجی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو کتنا ثواب دیا جاتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو پورا ثواب دے دیا جائے گا، اور یہاں پہ بھی لفظ یتوفا استعمال ہوا ہے جس کے معنی پورا اجر و ثواب دینے کے ہیں۔
اور جیسا کہ شروع کے اندر بتایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر صحیح بخاری کا یہ بے سند سا قول لے کر اس سے دلیل لی ہے جو کہ حضرت ابن عباس سے ہے، اور مرزئی یا قادیانیوں کو اس بارے میں علم بھی ہے کہ امام بخاری 149 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں اور حضرت ابن عباس 68 ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں، تو ان کے درمیان جو 150 سال کا فاصلہ بنتا ہے اس کے اندر تو کوئی سند ثابت نہیں کی گی، اور یہ محدثین بھی جانتے ہیں کہ صحیح بخاری یا دوسری کسی کتاب کے اندر بے سند قول کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور یہاں سے ان کی دھوکہ بازی اور اعتراضات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک بے سند سا قول لے کر دلیل بنا لی ہے، مگر صحیح سند کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر جو احادیثیں ہیں ان کو یہ نہیں مانتے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال و دولت کی فراوانی ہوگی حتیٰ کہ اسے کوئی قبول بھی نہیں کرے گا۔ اس وقت کا ایک سجدہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، اور کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس وقت کیسی شان ہوگی جب تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی کہ امام مہدی۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک جس بھی مارکے میں غالب رہیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم ان میں اتریں گے تو اس طائفہ گروہ کا امیر کہے گا، آئیں ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بھی قیامت کی نشانی بتایا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق بتایا کہ وہ دمشق کے شہر کے ایک مینار کے اوپر اتریں گے، زرد رنگ کا جوڑا پہنا ہوگا اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوں گے، اور پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور باب لود شام کے ایک پہاڑ کے اوپر اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں نکلے گا اور 40 دن تک رہے گا، میں نہیں جانتا 40 دن فرمایا یا 40 مہینے یا 40 برس۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، ان کی شکل عروہ بن مسعود کی سی ہوگی، وہ دجال کو ڈھونڈیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 2 جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد فرما دیا، ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے میں صف آرا ہوگی۔ ہندوستان کے حملے سے مراد کہ غزوہ ہند۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ تمہارے رب عز و جل کی کتاب اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ تم میں سے ایک فرد کی حیثیت سے یا تمہاری امت کا فرد بن کر تمہاری قیادت یا امامت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے اور ہر دور کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔